السلام علیکم ناظرین، انتہائی عشق ناول ایپیسوڈ نمبر 24 آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ نور کے لیے رشتہ آیا تھا، یہ بات وہ کس طرح ہضم کر گیا، پر جب جان نے اس لڑکے کا نام لیا اور بتایا کہ اسما کا کزن ہے، شہریار کے دل میں آگ جل اٹھی اور اس شخص کی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگی۔ پھر کچھ پل کے بعد ماہنور کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ غصے کو کنٹرول نہیں کر پایا تھا۔ وہ چکر کاٹ رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اس کے دوست اسما کے بھائی کا فون تھا۔ اس نے کال پک کی۔ ہیلو، اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ شہریار نے معذرت کرنے کے لیے فون کیا ہے، ابراہیم نے ابھی مجھے بتایا۔ آئی ایم سوری یار، اگر مجھے پہلے اس کے ارادے کا معلوم ہوتا تو میں اسے روک لیتا، دوسری طرف سے معذرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ نور شہریار کی منگ ہے، پھر ابراہیم کا اس کے لیے رشتہ بھیجنا اسے شرمندہ کر گیا تھا۔ ابراہیم یہ بات نہیں جانتا تھا، پر جان نے اس کی والدہ اور پھپھو کو بتا دیا تھا کہ ان کی بیٹی کی منگنی ہو چکی ہے۔ وہ دونوں خواتین بھی شرمندہ سی معذرت کرتی وہاں سے گئی تھیں۔ شہریار اب اس کی بات کے جواب میں کیا کہتا؟ جو کچھ ہوا تھا وہ واقعی برا ہوا تھا، پر وہ اپنے کزن کی طرف سے معافی مانگ رہا تھا، تو شہریار نے اس کی معذرت قبول کر کے فون بند کر دیا۔ اس کی منگیتر کے لیے رشتے آ رہے تھے، یہ بات اس کی انا کو گوارا نہ تھی۔ وہ بھلے ہی نور کی محبت سے انکاری تھا، پر نور کے نام کا اس کے ساتھ جڑا تھا۔ پھر وہ کیسے برداشت کرتا کہ کوئی اسے پانے کی چاہ رکھتا ہو؟ کھڑکی کے پاس کھڑا آسمان کو گھورتا وہ مسلسل سوچوں میں گم، دانت پیسنے میں مصروف تھا۔ تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا چہرہ نہیں ملتا، تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو اس شہر میں تیرے جیسا نہیں ملتا۔ وہ اس طرح بولتے ہوئے نازلی کمرے سے باہر نکلی۔ بیچ کپڑوں میں اس نے اہم رنگ دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا، شانوں کے گرد بلیک شال لپیٹی تھی، دائیں کندھے پر بیگ لٹکا۔ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر کمرے سے نکلی۔ کل ہی اس نے رشید بابا کو، جو حسن ولا میں اس کے ڈرائیور تھے، انہیں کال کر کے اپنی کتابیں منگوائی تھیں۔ ہاشم کو اس نے فی الحال یونی کا نہیں بتایا تھا۔ وہ چلتی ہوئی گاڑی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور اسے لگ رہا تھا کہ شاید ہاشم اسے جانے نہ دے، پر وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ ہاشم وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں تیار بیٹھا تھا، ناشتہ کر رہا تھا۔ قدموں کی چاپ پر اس نے سر اٹھا کر میز کے اس پار کھڑی نازلی کو دیکھا۔ کہیں جا رہی ہو؟ اس کی تیاری کو دیکھ کر پوچھا۔ یونیورسٹی نازلی نے مختصر سا جواب دیا۔ اوکے، ہاشم نے سکون سے کہا، پھر گلاس میں جوس ڈالنے لگا۔ یونیورسٹی کا نام کیا ہے؟ اس کے پوچھنے پر نازلی نے اسے نام بتایا تو ہاشم نے سر ہلایا، پھر بولا، آؤ ناشتہ کرو، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یونی جا کر آبی اور نور سے بھلا کیا کہے گی۔ ظاہر سی بات تھی کہ اسے کوئی جھوٹ ہی بولنا پڑے گا۔ وہ اپنی دوستوں سے جھوٹ بولنے کے خیال پر اس جلاہٹ ہونے لگی۔ ہاشم خان کرسی سے دھکیل کر اٹھتا نازلی کی طرف بڑھا۔ نازلی نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر جھٹ سے کچھ قدموں کے پیچھے ہوئی۔ میں کوئی تمہیں کھانے تو نہیں آ رہا جو تم ڈر رہی ہو، شوخ لہجے میں کہا گیا۔ چلو آؤ یہاں۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ کیوں؟ نازلی نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ ناشتے کرنا مسکرا کر کہا گیا۔ نہیں، میں چلتی ہوں، یونیورسٹی میں سے لیٹ ہو جاؤں گی، وہ جلدی سے کہتی پلٹ کر جانے لگی۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما، پھر اسے لیے ٹیبل کی طرف بڑھا، بیگ لے کر کرسی پر رکھا اور دوسری کرسی پر اسے بٹھایا۔ یہ لو، اسے جلدی سے پیو۔ اس نے جوس کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ میرا دل نہیں کر رہا، نازلی جھنجھلائی۔ یہاں بندہ اپنی مرضی سے رہ بھی نہیں سکتا۔ وہ زیادہ تر بنا کھانا ہی یونیورسٹی جاتی تھی، گھر میں تو اسے کوئی روکتا تھا نہیں، پھر یہ شخص اسے کیوں فورس کر رہا تھا؟ ناشتہ نہ کرنے سے وہ مر تو نہیں جائے گی جو اسے ناشتہ کروانے پر تلا تھا۔ گل جان، آپ نازلی کے لیے دودھ ہی لے آئیں، یہ جوس نہیں پینا چاہتی۔ ہاشم نے اونچی آواز میں کچن کی طرف سے منہ کر کے کہا۔ میں جوس ہی لے لیتی ہوں۔ دانت پیس کر نازلی نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا اور پھر سیپ لینے لگی۔ ہاشم نے اس کی کمزوری پالی ہی تھی، تبھی اسے قابو کر پایا تھا۔ نازلی کو دیکھ کر مسکراہٹ دباتا کرسی کے پشت پر ڈالا، کوٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ نازلی جوس ختم کرتی جلدی سے بیگ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو، ہاشم نے ٹیبل سے کار کی چابی اٹھائی اور اسے دیکھا۔ آپ کہاں؟
اس نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں ڈراپ کرنے؟ اسے آنے کا اشارہ کرتا وہ آگے بڑھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے ڈرائیور کے ساتھ جانا ہے۔ اس کے پیچھے چلتی وہ بیزاری سے بولی۔ مجھے اپنا ڈرائیور ہی سمجھو، مسکراتی آواز میں کہا گیا۔ نازلی نے لمبی سانس کھینچ کر ہار مانی۔ میں صرف آج ہی آپ کے ساتھ جاؤں گی، روز نہیں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے مسز، اب چلو بھی، وہ مان جانے والے انداز میں کہتا اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ نازلی اس کے ساتھ پورچ میں آئی۔ دونوں کار میں بیٹھے تو ہاشم نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں کار رکی۔ نازلی جلدی سے باہر نکلنے لگی۔ جیسے ہی وہ گاڑی کا دروازہ کو سنو، ہاشم نے پکارا۔ جی کیا بات ہے، بولیں۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے بولی۔ اپنا خیال رکھنا، محبت سے کہا گیا۔ نازلی کچھ وقت تک تھم گئی، پھر جلدی سے کار سے باہر نکلی۔ ہاشم نے اسے جونی میں داخل ہوتے دیکھ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ نازلی آج اتنے دنوں کے بعد یونی آئی تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج اس کا پہلا دن ہو۔ دور گراؤنڈ میں وہ دونوں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی نظر آئیں۔ اتنے دنوں کے بعد ان دونوں کو دیکھ کر نازلی کا دل کھل سا اٹھا۔ وہ تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم، اس نے دونوں پر سلامتی بھیجی۔ وہ دونوں جو ایک کتاب پر جھکی تھی چونک کر سامنے دیکھنے لگی اور وہ دونوں ایک دم سے حیران ہوئی۔ نازلی کو دیکھ کر دونوں کی آنکھوں میں پہلے حیرت جاگی اور پھر خوشی، آخر میں ناراضگی جھلکنے لگی۔ دونوں اس کے سلام کا جواب دے کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ نازلی نے اداسی سے انہیں دیکھا اور پھر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ اس سے کچھ بات نہیں کر رہی تھی، صاف ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ معصومیت سے ہاتھ مسل کر پوچھا۔ صدقے جاؤں اس معصومیت پر، اتنے دنوں تک انجان رہ کر بھی ایسا سوال کر رہی ہے، نور نے تنزیہ کہا۔ کہاں تھی تم نازلی؟ کچھ احساس ہے تمہیں کہ ہم کتنے پریشان ہوئے ہیں؟ جو بھی مسئلہ تھا تم ہمیں بتا سکتی تھی، پر اس طرح موبائل بند کر لینا، یونی نہ آنا، یہ سب کیا تھا؟ آبی نے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ آئی ایم سوری۔ نازلی کی آواز نم ہوئی۔ جو اس پر بیتی تھی وہ انہیں نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے سوری کے علاوہ اور کچھ نہ کہہ سکی۔ اف، اب رو تو مت نا یار۔ نور کا دل ایک دم نرم ہوا۔ اس نے نازلی کے ہاتھ نرمی سے تھامے۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس نے نم آنکھیں اٹھا کر دونوں کو دیکھا۔ اف، اب سوری کو چھوڑو اور رونا بند کرو۔ آبی نے مسکرا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ یہ بتاؤ آئی کیوں نہیں اتنے دن؟ نور نے جلدی سے پوچھا۔ وہ نازلی جھجک کر رکی۔ وہ میں بیمار تھی، پھر جلدی سے جھوٹ بول گئی۔ ہائے ظالم، ہمیں کیوں نہ بتایا؟ تم نے دیکھو نور، اس کی صورت کیسی زرد ہو رہی ہے۔ آبی نے فکر مندی سے کہا۔ اب کیسی ہو؟ نور نے محبت سے پوچھا۔ اب تو ٹھیک ہوں۔ وہ ایک دم مسکرائی۔ ناراض تو نہیں ہو اب؟ اس نے دونوں کو دیکھا۔ پہلے بھی نہیں تھے۔ آبی نے آنکھ ماری۔ اتنی پیاری لڑکی سے ہم ناراض نہیں ہوتے۔ نور نے ہنستے ہوئے اس کا گال کھینچا اور وہ تینوں ہنسنے لگی۔ تم آئی ہو تو رونق آئی ہے، ورنہ اس نور نے تو مجھے پاگل کر دیا تھا، آبی نے شرارت سے کہا۔ بیٹا پاگل تو تم پہلے سے ہو، اس بات کا الزام مجھ پر نہ ڈالو، نور نے مکھی اڑائی۔ اور نازلی ایک دم ہنسنے لگی۔ وہ دونوں اس کے لیے اللہ کا دیا ہوا تحفہ تھیں، جنہیں پا کر اس کی تنہا بے رنگ زندگی میں رنگ بھر گئے تھے اور وہ ان کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے تم دونوں کو بہت مس کیا، اس نے محبت سے کہا۔ زیادہ کسے مس کیا؟ نور جھٹ سے بولی۔ مجھے اور کسے؟ آبی نے شانے اچکائے۔ دفعہ دور، تمہیں نہیں مجھے، نور نے اسے گھور کر کہا۔ لڑائی نہیں، میں نے دونوں کو برابر ہی مس کیا۔ چڑیلو، اس نے پہلی بار شرارت سے انہیں چڑیلیں کہہ کر پکارا تھا۔ اس بات پر نور اور آبی کھلکھلا اٹھیں۔ بیماری نے اس پر خوب اثر کیا ہے، نور مزے سے بولی۔ لڑکی تیز ہو گئی ہے، آبی نے بھی لقمہ دیا۔ وہ دونوں نہیں جانتی تھی کہ اسے ایسا بنانے والا ان کا لالا محترم ہی تھا۔ ان کی بات پر نازلی سر جھٹک کر مسکرائی۔ اچھا سنو نا نازلی، نور اس کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ نازلی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ آبی کے دل میں گھنٹی بجی۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ ضرور آبی کے خلاف ہی کچھ بولنے والی تھی۔ وہ بک شاپ والا لڑکا یاد ہے نا؟ مزے سے پوچھا گیا۔ ہاں ہاں، نازلی نے اس بات میں سر ہلایا۔
نور کوئی بکواس مت کرنا، آبی نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ ارے چپ، نور نے اس پر دھیان نہ دیا۔ اور نازلی وہ لڑکا نا شہریار کا دوست نکلا، وہ بھی زمانوں پرانا۔ یونی فیلو نور مزے سے تالی بجا کر بولی، واقعی؟ نازلی حیران تھی۔ ہاں، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ آبی کو پسند کرتا ہے۔ نور نے سرگوشی کی جو آبی سن چکی تھی۔ فضول مت بولو، نازلی اسے روک دو اور ورنہ میں اس کی زبان کاٹ دوں گی۔ آبی غصے سے تب کر بولی۔ نازلی نے اپنی مسکراہٹ دبائی، واللہ میں نے اس کی آنکھوں میں آبی کے لیے محبت دیکھی ہے۔ نور مگن سی بولی، ایسی تم کر لو گرو۔ آبی نے تنزیہ کہا، بیٹا سالوں سے محبت سے واقف ہوں، سامنے والے کی آنکھیں دیکھ کر پہچان لیتی ہوں۔ نور گردن اکڑا کر بولی، کیا سچ میں ایسا ہے؟ نازلی نے تجسس سے پوچھا، ایسا کچھ نہیں ہے، اس چڑیل کی باتوں میں نہ آنا۔ آبی نے نازلی کو اپنی طرف متوجہ کیا، دیکھنا ایک دن میری بات پر یہ چڑیل ضرور یقین کرے گی۔ نور نے آنکھ دبا کر نازلی کو دیکھا، وہ مسکرانے لگی۔ اچھا میری باتیں تو بتا دیں ذرا، اب میں تمہاری بات بتاؤں۔ آبی نے آستینیں اوپر کی، نور اسے گھورنے لگی جبکہ آبی نازلی کو رشتے والی عورتوں کا بتانے لگی۔ آبی مسالے لگا لگا کر نازلی کو نور کی بیتی کہانی سنا رہی تھی۔ نازلی کنٹرول کرنے کے باوجود ہنسنے لگی تھی جبکہ نور تب کر انہیں مصنوعی غصے سے گھور رہی تھی۔ نازلی کو یوں مسکراتے دیکھ کر اسے اچھا لگ رہا تھا، جبکہ ان کی دوستی ہوئی تھی نازلی اسے بہت تنہا اور اکیلی لڑکی لگی تھی۔ اب ان کے ساتھ مل کر وہ کسی حد تک بدل گئی تھی۔ نور جانتی تھی کہ اب وہ اپنے ہول میں بند تھی اور اسے بہت کچھ چھپا لیا کرتی تھی، پر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہول سے باہر آ کر ایک زندہ دل لڑکی بن جائے گی۔ وہ ویسے بھی جس کے ساتھ نور اور آبی ہوں، وہ زیادہ دیر تک تنہا خاموش نہیں رہ سکتا۔ انہیں مسکراتے دیکھ کر خیالوں سے چونکتی وہ پھر بھی مسکرانے لگی، پھر ان کے ساتھ باتوں میں شامل ہوگی۔ اتنے دنوں کے بعد ان دونوں کے ساتھ کی وجہ سے نازلی کے دل میں سکون اترا تھا۔ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی وہ وقتی طور پر تلخ یادیں بھول گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ وقت کبھی نہ گزرے اور وہ یوں ہی ان کے ساتھ بیٹھی ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار دیں۔ یونی کی چھٹی ہوئی تو نازلی، نور اور آبی ساتھ ہی باہر کی طرف بڑھی۔ پارکنگ لاٹ میں پہنچ کر وہ جلدی سے انہیں اللہ حافظ کہتی آگے بڑھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ہاشم کے ساتھ دیکھ کر کچھ غلط نہ سمجھ بیٹھے۔ آبی اور نور باتیں کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ جب نور نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو دور اسے نازلی کسی کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ نور نے پوری آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا، آبی وہ دیکھو، یہ ہاشم لالا ہی ہے نا نازلی کے ساتھ؟ نور نے جلدی سے آبی کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ ہائے ہاں، یہ ہاشم لالا ہی ہیں، آبی نے حیرت سے کہا۔ دونوں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاشم نے ہاتھ بڑھا کر نازلی کے کندھے پر شال ٹھیک کی، انداز بتا رہا تھا کہ ان کا آپس میں کوئی قریبی رشتہ ہے۔ اوئے ہوئے، چلو ابھی ذرا دیکھیں تو۔ نور اس کا ہاتھ تھام کر جھٹ سے آگے بڑھی۔ دونوں تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی، پر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ اوف ربا، یہ کیا سین ہے؟ نور نے الجھ کر آبی کو دیکھا۔ یہ تو ہاشم لالا سے مل کر ہی پتہ چلے گا، آبی نے جواب دیا۔ کال کرتی ہوں لالا کو۔ نور نے بیگ سے موبائل نکالا، پھر ہاشم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی پر وہ کال پک نہیں کر رہا تھا۔ کال پک نہیں کر رہے، نور نے منہ بنایا۔ اب کیا؟ آبی نے اسے دیکھا۔ چلو خان ولا چلتے ہیں۔ نور نے مسکرا کر چٹکی بجائی۔ چلو پھر آج لالا کو رنگے ہاتھوں پکڑتے ہیں۔ آبی نے شرارت سے آنکھ ماری، پھر دونوں ہنستی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھی۔ ہاشم ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا، موبائل سائلنٹ پر لگا تھا اور اس کے کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھا تھا، اس لیے اسے نور کی کال کا پتہ نہ چلا۔ کار خان ولا میں رکی، نازلی اتر کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ہاشم نے اسوی سے بات کرنے کے لیے موبائل نکالا، اسکرین پر نور کی مسڈ کال دیکھی تو پھر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ کال کی تھی تم نے؟ نور نے کال اٹھاتے ہی اس سے پوچھا۔ جی ہاں، نور نے منہ بنا کر جواب دیا۔ کیا بات ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ہاشم ایک دم پریشان ہوا۔ بات جو بھی ہے وہ خان ولا آ کر بتاتی ہوں۔ تم یہاں آ رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جی بس لالا، میں اور نور آبی ہنسی دبائی۔ تم لوگ یہاں مت آؤ، میں ریسٹورنٹ جا رہا ہوں، تم بھی وہاں پہنچو، پھر ساتھ لنچ کرتے ہیں، بات کریں گے، اوکے؟ وہ جلدی سے بولا اور وہ کہیں شرارت کی پوٹلیاں یہاں نہ پہنچ جائیں، پھر نازلی انہیں دیکھ کر جانے کیسے ریئیکٹ کرتی۔ گھر میں کیوں نہیں؟ نور نے بسورتی آواز میں پوچھا۔ کیونکہ میں گھر میں نہیں ہوں، وہ جھوٹ بول گیا۔ اوکے، کون سے ریسٹورنٹ؟ نور کے پوچھنے پر اس نے نام بتایا اور نور نے ڈرائیور کو گاڑی کا رخ موڑنے کا کہا۔
کال بند کر کے ہاشم نے جلدی سے گاڑی گیٹ سے باہر نکالی۔ جانے میڈم کو کیا بات کرنی ہے، ہاشم کو لگا تھا کہ شاید حویلی آنے کا ہی کہے گی۔ یہ یونیورسٹیز کی چھٹیوں کا وقت تھا اور پر گھر جانے کے بجائے اس نے ملنے آ رہی تھی، پر وہ دونوں کون سی یونی میں تھیں ہاشم کو یاد نہ آیا اور اسے خود پر افسوس ہوا کہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ دونوں کون سی یونی میں پڑھتی ہیں۔ نور کی اچانک کال نے اسے ٹینشن میں ڈال دیا تھا کہ جانے کیا بات ہوگی، کہیں ام جان کی طبیعت پھر خراب تو نہیں ہوگی۔ وہ سوچوں میں گم ریسٹورینٹ میں پہنچا تھا، کار پارک کرتا اندر کی طرف بڑھا اور وہ دور کونے والی ٹیبل پر دونوں پہلے ہی موجود اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے ہاشم کو دیکھا وہ ان کی طرف بڑھا اور دونوں نے اسے دیکھ کر سلام کیا۔ وہ جواب دیتا ان کے سامنے بیٹھا اور پھر گلاسز اتار کر ٹیبل پر رکھے۔ وہ دونوں اسے گھور رہی تھیں۔ کیا بات ہے؟ ہاشم نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ آبی، آپ نازلی کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ نور جھٹ سے بولی۔ ہاشم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم لوگ اسے جانتی ہو؟ جی ہاں، آبی نے جواب دیا۔ اچھا، سیم یونی؟ ہاشم نے ہاتھ ٹیبل پر آگے ہو کر کہا۔ سیم کلاس بھیا، آبی نے مزے سے بتایا۔ لالا وہ دوست ہے ہماری۔ نور نے بھائی کی آنکھوں میں دیکھا۔ اچھی بات ہے، وہ پرسکون انداز میں بولتا ریلیکس ہو کر بیٹھا۔ ہماری تو دوست ہے، پر آپ کا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے جو آپ اسے یونی سے لینے آئے تھے؟ نور نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ میری بیوی ہے وہ، سنجیدگی سے بتایا گیا۔ وٹ؟ نور کی آنکھیں پھٹ گئی۔ وہ ان دونوں کو زور کا جھٹکا لگا تھا۔ لالا مذاق نہ کریں، اب کی بار آبی نے کہا۔ سچ کہہ رہا ہوں، وہ سنجیدہ تھا۔ پر یہ سب کیسے؟ اور نور سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ تم لوگوں کو جان کر اچھا نہیں لگے گا، ہاشم نے صاف الفاظ میں کہا۔ ہمیں جاننا ہے، آبی جھٹ سے بولی۔ پر بتائیں لالا، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ نور نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ہاشم مذاق نہیں کرتا، وہ اسے یہی لگتا اور وہ بس انہیں چڑھا رہا تھا، پر وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ آر یو شور؟ ہاشم نے تصدیق چاہی۔ وہ دونوں زور زور سے اسبات میں سر ہلایا۔ اوکے۔ ہاشم نے انہیں شروع سے لے کر اب تک کی ساری بات بتا دی، کچھ بھی پوشیدہ نہ رکھا۔ وہ اپنی غلطی بھی مان گیا تھا، جبکہ ہاشم کی باتیں سن کر ان دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ او میرے اللہ، لالا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ نور نے شاکڈ لہجے میں کہا۔ اس کی رنگت زرد ہونے لگی تھی۔ میرا خود پر بس نہیں تھا، وہ پیشانی مسل کر بولا۔ آپ نے بہت غلط کیا۔ آبی نے افسوس سے اسے دیکھا۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں، وہ کہہ کر ٹیبل کو گھورنے لگا۔ کیا آپ کی غلطی مان لینے سے نازلی کا دکھ ختم ہو جائے گا؟ جو کچھ اس نے کھویا ہے کیا وہ سب اسے مل جائے گا؟ نہیں لالا، اس لڑکی کو آپ نے برباد کر دیا ہے، ہم اس کی امیدوں کو بھی توڑا ہے۔ آپ نے ایسی شادی کر لی جیسے آپ کا کوئی اپنا ہے ہی نہیں۔ ہم سب تو مر تو نہیں گئے تھے۔ آپ نازلی کو پسند کرتے تھے تو آپ ہم سے بات کرتے، ہم اسے اس کے ماں باپ سے کسی طرح بھی آپ کے لیے مانگ لیتے۔ پر یہ جو آپ نے کیا ہے نا، وہ غلط ہے، بلکہ یہ آپ کی محبت نہیں، خود غرضی ہے۔ ماہنور گلابی آنکھوں کے ساتھ ہاشم کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کر بول رہی تھی۔ میری محبت پر سوال مت اٹھاؤ، مانو میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ ہاشم نے اسے دیکھ کر بھاری آواز میں کہا۔ اس لڑکی کو اتنے دکھ دے کر بھی آپ محبت کی بات کر رہے ہیں؟ وہ تلخ ہوئی۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا، اسے دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آپ نے کیا کیا لالا؟ آپ نے اس لڑکی کی جولی دکھوں سے بھر دی۔ محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر روشنیوں میں لانے کے بجائے آپ نے گہری کھائی میں دھکیل دیا، جہاں اس کا مقدر صرف اندھیرا ہے۔ اس کی زندگی سے روشنیاں چھن گئیں۔ آپ نے کیا یہی محبت ہوتی ہے؟ وہ ہاشم کی ہی بہن تھی، اسے جواب دینا آتا تھا۔ وہ بھلے ہی اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی، پر جو کچھ اس نے سنا تھا وہ غلط تھا اور اس کی بات میں وہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ اس لڑکی کو پہلی بار دیکھ کر میرے دل سے دعا نکلی تھی کہ کاش یہ معصوم لڑکی میرے لالا کی قسمت میں لکھی ہو، پر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری دعا اس طرح پوری ہوگی۔ اگر مجھے خبر ہوتی تو میں خیال میں کبھی اپنے دل میں نہ لاتی۔ وہ لڑکی محبت کرنے کے قابل تھی، پر آپ نے خوب محبت کی۔ دنیا یاد رکھے گی آپ کی محبت کو، ہاشم خان۔ وہ طنزیہ مسکرا کر کہتی آبی کی طرف پلٹی، وہ جو بت بنی بیٹھی تھی۔ چلو آبی کا کندھا ہلاتی وہ کرسی سے اٹھی۔ نازلی ہماری دوست ہے، میں اسے یہ سچ نہیں بتاؤں گی کہ میں اس کے مجرم کی بہن ہوں۔ میں اس کی نظروں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتی۔ جھکے سر کے ساتھ آہستہ آواز میں کہتی وہ اپنی چیزیں اٹھانے لگی۔ اللہ حافظ۔ ایک نظر بھائی کے سپاٹ چہرے پر ڈالتی وہ آبی کے ساتھ باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ ریسٹورینٹ
ریسٹورنٹ سے نکلتے اس کی آنکھوں سے آنسو چمکنے لگے تھے، جبکہ ہاشم پترائے انداز میں وہی بیٹھا رہ گیا۔ آج اس کی بہن نے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ وہ مانتا تھا کہ اس نے غلط کیا، پر کیا اسے اس قدر بڑی غلطی کر دی تھی کہ اس کی بہن کہہ کر گئی تھی کہ وہ اپنی محبت کو صحیح سے نبھا نہیں پایا؟ یہ اس کی محبت نہیں، خود غرضی تھی۔ ماں نور کی باتیں اس کے دماغ میں چکرا رہی تھی۔ وہ کتنے پل وہاں سے اٹھ کر باہر نکلا، اس کے دل پر جیسے بھاری پتھر رکھا تھا۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ جب اپنے پیاروں کی نظروں میں گر جائیں تو کیسا لگتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس معصوم لڑکی نے بھی تو یہ سب برداشت کیا تھا۔ تب اسے لگا تھا کہ اس کی محبت اس لڑکی کے ساتھ ہے تو پھر کیوں باقی سب محبت کے پیچھے بھاگتی ہے؟ پر آج اسے احساس ہوا تھا کہ اپنوں کی محبت ان کے ساتھ ضروری ہوتا ہے۔ زندگی صرف دو دلوں کی محبت کا نام نہیں، آپ کو اپنے ہر پیارے کی محبت چاہیے ہوتی ہے، ورنہ دل کا ایک کونا ہمیشہ ویران رہتا ہے۔ اور نازلی اسے تو اس سے محبت ہی نہ تھی، اس کی محبت اسے اپنے سے تھی جسے اس نے چھین لیا تھا۔ وہ کار میں بیٹھا، پھر سگریٹ سلگا کر لمبے کاش لینے لگا۔ سگریٹ لبوں میں رکھ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی، پھر ایک ہاتھ میں سٹیئرنگ وہیل گھماتا اور دوسرے میں سگریٹ تھام کر کش لگاتا۔ وہ تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا، جانا کہاں تھا اسے نہیں معلوم تھا۔ وہ بس سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا۔ نور کے کہے الفاظ اسے مار رہے تھے۔ خود کو جلتا سگریٹ پھونکتا وہ سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ ناظرین نے گھڑی دیکھی، رات کے 11 بج رہے تھے، پر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اسے یونی سے گھر چھوڑ کر جانے کہاں چلا گیا؟ وہ ہال میں بیٹھی اسی کی راہ دیکھ رہی تھی۔ گلجان نے اسے کھانے کا پوچھا تھا پر اس نے منع کر دیا، کھانا کھانے کا ذرا بھی دل نہیں تھا۔ گلجان جو چھوٹی پٹھانی یہیں رکنا چاہتی تھی کہ ہاشم آئے گا تو اسے کھانا دینا ہوگا، پر نازلی نے انہیں یہ کہہ کر ان کے کوارٹر میں بھیج دیا کہ وہ ہاشم کو کھانا دے دے گی۔ وہ بھلا سردیوں کی اس لمبی اور ٹھنڈی رات میں ان ماں بیٹی کو یہاں بٹھا کر کیوں سزا دیتی؟ وہ بھی صبح سے تھکی ہوئی تھی اور انہیں بھی آرام چاہیے تھا۔ وہ صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھیں نیند سے بھاری ہو رہی تھی، پر آنکھوں کو زبردستی کھولتی وہ ارد گرد دیکھنے لگی تاکہ نیند نہ آئے۔ وہ صبح سے اٹھی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے آنکھوں پر پتھر رکھے ہوں۔ اس نے ایک بار پھر گھڑی دیکھی، جہاں ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے۔ وہ اگر گلجان سے ہاشم کا کھانا دینے کا نہ کہتی تو کبھی اتنی سردی میں بیٹھ کر اس شخص کا انتظار نہ کرتی۔ جانے کہاں رہ گیا یہ شخص؟ جھنجھلا کر سوچتی وہ کمر سیدھی کرنے کے لیے صوفے پر لیٹی تھی، سردی کے مارے شال اچھے سے لپیٹ رکھی تھی۔ اسے لیٹے کچھ پل ہی گزرے کہ اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں۔ رات 12 بجے کا وقت تھا جب خان ولا کا گیٹ کھلا اور ہاشم کی کار اندر داخل ہوئی۔ پورچ میں کار روک کر کچھ پل وہیں بیٹھا رہا، پھر بالوں میں ہاتھ پھیر کر کار سے باہر نکلا۔ کوٹ ایک ہاتھ میں تھامے کندھے کے پیچھے کیے اور دوسرے ہاتھ میں سگریٹ کا پیک اور موبائل تھا۔